قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والنفس صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولولا أنه الذين آمنوا به وانكروا عليه الكلام والنعيم وبارك وسلم أبدا. جیسا کہ پچھلے دنوں اعلان کیا گیا تھا روز ہفتے 3 سال پہلے مسئلہ وہ اپنی سورج بنے جو اپنی روزہ کی بدبن سے مکسر کر کے پوری پیشہ کے ناطے وہ کہا کہ اپنی کہنے لگے لوگ تو وہی کریں گے جو اسی سمجھ میں تو ہمارا خیال ہے کہ ہم بھی وہی کریں گے جو ہماری سمجھ ہے نا. تو تسلسل تو نہیں کر سکتے اس لیے وہ پھر وہی رکھتے ہو جائے اور دوسری کر قرآن مقدس کی جو میں نے آیت کریمہ کی روایت کی ہے سیدھا سارا اس کا ترجمہ جو اس کا ماحصل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارا امتحان لیں گے اور امتحان کی کئی صورتیں ہوں گی. چند چیزوں کا تذکرہ قرآن مقدس کو کیا ہے لیکن یہیں تک امتحان موجود نہیں ہے بلکہ اس نے تمثیلی طور پر بتا دیا ہے کہ مثلاً اوپر خوف و ہراس طاری کر دیا جائے گا دیکھتے ہیں کہ تم کتنے سارے قدم ہوتے ہو. اوپر بھوک اور پیاس کا غلبہ کر دیا جائے گا دیکھتے ہیں کتنا تم صبر کرتے ہو. تمہارے اہل عیال کو تمہارے سامنے ذبح کروا دیا جائے گا دیکھتے ہیں کہ کتنا صبر کرتے ہو کتنا تحمل ہو کتنا برداشت تمہارے اندر ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی چیزوں سے تمہارا امتحان کبھی کبھی لیا جائے. یہ سارے مسلمانوں سے خطاب تھا لیکن اس آیت کی عملی تفصیل کربلا کے میدان میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. وہاں ساری آزمائشوں کے سارے طریقے اکٹھا ہو گئے. وہاں اہل عیال کی قربانی بھی سامنے ہے 3 دن 2 دن کے بھوکے پیاسے بھی لوگ ہیں خوف و ہراس بھی طاری ہے یک تو تنہا ہے پوری یار مددگار ہے. اب اسی آیت کے ذریعے میں ہم آپ کو کچھ واقعات کربلا کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے جتنا بھی ممکن ہو سکے چند منٹ میں. اور یہ یاد رہے کہ نماز اور خطبہ اپنے وقت پر ہوگا اسے ہم ادھر ادھر کرنے کے قائل نہیں. ہاں غفلت کی جگہ پر 2 منٹ ادھر ادھر ہو جائے وہ ہم نہیں کہتے لیکن ہم کوشش یہی کریں گے کہ ٹھیک ہونے کے لیے خطبہ شروع ہو جائے. اللہ صلی اللہ علیہ وقت کم ہے اسی لیے بغیر کسی ترغیب کے ہم ایک دم سیدھے میدان کربلا میں چلتے ہیں. محرم الحرام کی نئی تاریخ ہے شام کا وقت ہے. بھوک اور پیاس سے اہل بیت اطہار بوڑھے بچے جوان سب تڑپ رہے ہیں جھنجھلا رہے ہیں مگر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل رہا.
कितना बड़ा सितम है। दरियाए फरात लहरा ले रहा है, जानवर उससे पानी पी सकते हैं, दुनिया भर के इंसान उससे पानी पी सकते हैं, तमाम परिंदे उससे पानी पी सकते हैं, चरिंदे उससे पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर पानी का उस दरियाए फरात से कोई खतरा नहीं मिल सकता तो साथी कौशल के नवासों को नहीं मिल सकता। जिनके सत्ते में ये दरिया जारी किया गया है, जिनके सत्ते में ये दरिया बह रहा है। शाम का वक्त है, सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। असर का वक्त हुआ कि अचानक नबियों के लश्कर में कुछ हरकत पैदा हुई। आपने सैयदना हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा और फरमाया तो जाकर देखो तो सही ये हरकत कैसी हो रही। आपने पूछा कि तुम लोगों का क्या इरादा है, तो उन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया कि इमाम हुसैन से बैत देना चाहती है या ये कि वो जंग के लिए तैयार हो जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि उनसे कह दो कम से कम एक रात को मोहब्बत दे। अल्लाह का बंदा जिंदगी की आखिरी बंदगी अदा कर ले और आखिरी सजदा आज रात को अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में पेश कर ले, कुछ सुबह देखा जाए। बड़ी गुफ्तो सुनीत के बाद किसी सूरत से एक रात की मोहलत दी और वो भी हम मेरे साथ को कह रहा था कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम चाहते हैं आज ही मामला खत्म कर दिया जाए, लेकिन सिंह लाइन ने कहा कि नहीं उनको मौका दे। तो आप जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि कोई मेहरबानी कर रहा था, उसने जब मैं सुनो एक रात में और ज्यादा गिरफ्तारी हो जाएगा भूखों प्यास के करने जरा और उन्हें कमजोर हो जाने दो, वरना ये हैदर करार के लड़के हैं, इनसे मुकाबला इतना आसान नहीं जितना तुम लोग समझ रहे हो। बहरहाल मुख्तसर ये कि रात गुजरी, दुआओं में गुजरी, नमाजों में गुजरी, इंतजाओं में गुजरी। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रात की तारीखों में अपने तमाम असहाब को इकट्ठा किया और फरमाया कि देखो यजीद और यजीदियों को सिर्फ मुझसे गरज है, इसलिए आप तमाम लोग जो मेरे साथ आए हैं हम उनका शुक्रगुजार हम उनके शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये कि हम अपनी तरफ से इजाजत देते हैं वो लोग चले गए। यहाँ तक किया कि रात बुझा दिया, अंधेरा हो गया। आपने फरमाया देखो मैंने अंधेरा कर दिया है ताकि किसी को किसी किस्म की शर्म न महसूस हो, जाने वाले चले जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि इन सूफियों को सिर्फ मेरे खून की जरूरत है। लेकिन आपके साथ आने वाले उसमें कुछ सहाबी नहीं थे। हजरत ज़ुहैर इब्न क़ैस है, हजरत मज़ाहिर है, हजरत मसूद कौसजा है वगैरह वगैरह, ये सहाबा कराम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अपनी आंखों से देख चुके थे और उनके साथ जिहाद कर चुके थे। ये लोग उसके खड़े हुए उनका हुजूर हमसे आपकी उम्मीद न रखें, हम आपको इस मुसीबत में छोड़ के तनहा नहीं चले जाएंगे, हम आखिर दम तक आपका साथ देंगे। और एक बात याद रखें सरकार, जब तक हमारे दम में दम है अहले बैत के बदन तक कोई खराश नहीं आने देंगे। और मेरे अजीजों, जिन इन लोगों ने जो ऐलान किया था वही करके दिखाया। करबला की तारीख शाहिद है कि जब तक रफ़क़ाए हुसैन में से एक इंसान भी जिंदा था, अहले बैत अतहार के किसी एक बच्चे को खराश कर नहीं आ रहे थे।
किसी को मैदान में नहीं जाने दिया था, एक एक करके एक एक साथी शहीद होता चला गया। उधर देखो तो हबीब इब्न मज़ाहिब तशरीफ ला रहे हैं, हजरत इमाम से इजाजत लेके मैदान जंग में जाते हैं, आप मुकाबला करते हैं, जितनों को भी हो सकता है, कुछ उनसे मारे जाते हैं, कुछ को जख्मी करते हैं, लेकिन एक आदमी प्यासा कब तक मुकाबला करता रहेगा। बिन आखिर उनको नेजा मारा जाता है, तीर चलाया जाता है, जख्मी होते हैं, घोड़े से गिरते हैं और पुकारते हैं इमाम अली मुकाम और हमारी खबर लीजिए। हजरत सैयदना इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचते हैं, सैयदना हजरत हबीब इब्न मज़ाहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रमत अभी बाकी थी, अभी दम नहीं निकला था, आंखों में दम था, जानू पर स्वर रखा, सरकार के चेहरे की तरफ देखा। हजरत इमाम अली वक़ार ने फरमाया कि आज मेरा एक आदमी सूखता जा रहा है। आपने फरमाया सरकार खुश तो रब्बी काबा, कसम खुदा की मैं कामयाब हो गया। मैंने यही ऐलान किया था कि अपनी जिंदगी में आप पर कोई नाच नहीं आने दूंगा, मैंने अपनी जान आप पर कुर्बान कर दी। हजरत मुस्लिम सजा आगे बढ़ते हैं, वो भी दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। हजरत सुहैल इब्न कैम बढ़ते हैं, वो भी शहीद हो जाते हैं। हजरत वहाब इब्न अब्दुल्ला कल्बी आगे बढ़ते हैं, वो भी शहीद हो जाते हैं। अलगरज जितने भी रफ़क़ाए किराम थे और जितने हजरत अतहार के साथ और आवाम में से आने वाले थे, एक एक करके मैदान करबला में अपनी जान सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने, ताबईन किराम ने इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर और उनके अहले बैत अतहार पर कुर्बान कर दिया। और ये साबित कर दिया कि एक मोमिन अपनी जान को दे सकता है, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर सकता है, लेकिन किसी अहले बैत अतहार और किसी आले रसूल पर कड़ी नजर किसी की पड़ जाए बर्दाश्त नहीं करेगा। वाक़यात सुनना और है, लेकिन जरा तसव्वुर में वो मैदान लाइए तो अंदाजा होगा। हर आदमी को ये यकीन है कि इस लश्कर जर्रान में जाने के बाद जिंदा वापस नहीं आना है, लेकिन यूं जंग करना बहुत आसान होता है कि दो पार्टियों में टक्कर हो गई, ये मर गए हैं, चलो मरे मरे जिए जिए, होता है ना। लेकिन इस जंग का ये आलम था कि हर शख्स को ये यकीन है कि हम जा रहे हैं तो वापस नहीं आना है, और इस यकीन के साथ जाना कि अब जा रहे हैं और जिंदा नहीं वापस आना है, हर एक के बस की बात नहीं है। और फिर मैदान करबला में वो तख्ता हुआ रेज़ार, जहां आसमान शोले उगल रहा था, जमीन आग उगल रही थी, गर्म हवाएं और गर्म लू के झक्कर चल रहे थे। उस वक्त 2 दिन के प्यासे और भूखे प्यासे अहले बैत अतहार के साथ साथ उनके जानवर भी लेते ही जाते। कहते हैं कि हजरत सकीना, जो हजरत सैयदना इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की छोटी साहबजादी है, प्यास से जब बेताब हो गई है तो हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, चचा अब प्यास बर्दाश्त नहीं होता, अब हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती, चचा चंद कतरे पानी के कहीं पिला दीजिए। आप अंदाजा लगाइए उस कसरत के आलम में एक मासूम बच्ची जब एक करियर जवान सैयद पर कह रही है तो उसके दिल पर क्या बीत रही थी। आपने फरमाया हुई सब है, अब जाता हूँ पानी ले आता। आप देखें 2 दिन के भूखे प्यासे, लेकिन फराद की तरफ रुख नहीं किया था। जब सकीना ने अर्ज किया तो दिल पसीज गया। आए इमाम हुसैन के पास, कहते हैं भाई जान, अरे अब तो इजाजत दे दीजिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे जान जाए या नहीं, लेकिन सकीना को पानी पिलाते होंगे। बड़ी मुश्किलों से सरकार ने इजाजत दी, मशकीजा आपने कंधे पर लिया। अब आप गौर फरमाइए, एक तरफ 24,000 का लश्कर खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ 500 कूफियों का लश्कर दरियाए फुरात के किनारे पहरा दे रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि पानी का कोई कतरा इमाम हुसैन के खेमे में पहुंच जाए। लेकिन करबला की तारीख ये बताती है
کہ ان بھوکے پیاسے کربلا کے مجاہدوں نے صرف یہ ثابت کرنا ان کو تھا کہ ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں اللہ کے صبر اور امتحان کی گھڑی میں ہم پورے اتر سکتے ہیں، اس لیے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ جب بھی کسی نے کوشش کی ہے تو ایک چھلانگ لگائی ہے اور دریا فرات کے اندر وہ پہنچا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا، ایک بحران برپا ہو گیا پورے لشکر میں کہ دیکھو یہ دریا کی طرف جا رہے ہیں، خبردار یہ جانے نہ پائے۔ عامر بن سعد چلایا خبردار، اگر عباس نے پانی کا کوئی قطرہ لے لیا اور کوئی گھوٹ ان لوگوں نے پی لیا اور اگر یہ سیلاب ہو گئے تو ہمارے 22,000 کا لشکر جرار سب کا سب ختم ہو جائے گا اور سارے بچے ہمارے یتیم ہو جائیں گے، کسی ایک کو بھی یہ لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس قدر خوف اور دہشت ان پر بھی تاریخ، لیکن ایک بات تھی، ایک طرف صبر و تحمل پورے شباب پر تھا اور دوسری طرف ظلم و ستم بھی پورے شباب، پیاس تو دونوں کے خلاف تھے، دونوں پیاسے تھے، ایک طرف خون کی پیاس تھی اور ایک طرف شہادت کوثر کی پیاس، ایک طرف شہادت کی پیاس، ایک طرف پروردگار عالم کے نام پر قربان ہو جانے کی پیاس، لیکن پیاسے دونوں تھے، ان کی تلواریں پیاسی تھی، ان کا صبر و ضبط ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا لے کے پہنچے، کوفیوں نے مقابلہ کیا، ان سے مقابلہ ہوا، کئی کوفیوں کو جہنم رسید کیا اور اس کے بعد آپ کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور نہر فرات کو پہنچ گئے۔ لیکن آپ پوری کربلا کی تاریخ چھان جائیے میرے دوست، ایک بات تو ہے نا، جہاں بچوں کو پانی نہیں ملا ہے 2-3 دن سے، تو کئی جانوروں کو پینے کے لیے پانی ملا ہوگا؟ بولیے نا، نہیں نا، یہ جانور بھی ایسا تھا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت حضرت عباس کا گھوڑا پانی میں گیا ہے اور حضرت عباس نے چنو لے کر کے پانی پینا چاہا اور سکینہ کی پیاس سے یاد آ گئی اور یاد آیا کہ خیمے میں بچے پیاس سے چنگلا رہے ہیں اور میں پانی پی لوں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نہ تو حضرت عباس نے پانی کا کوئی ایک گھونٹ پیا اور نہ پانی میں کھڑے ہو کر کے ان کے گھوڑے نے پانی پیا، گھوڑا بھی پیاسا ویسے ہی واپس نکل آیا۔ اور اس کے بعد مشکزہ ہونے کے بعد جب آپ چلے ہیں تو آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا اور علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر کے مار ڈالنے کی کوشش کی، پہلے ان کا دایاں بازو کاٹا گیا تو آپ نے بائیں بازو میں اسکوٹی کو لے لیا، بایاں بازو کاٹا گیا تو دانت سے پکڑ لیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اب پانی خیمے میں پہنچنے والا ہے تو ہم نے صاحب نے چلا کے کہا تیروں کی بارش کرو۔ جب تیروں کی بارش ہی گئی اور مشکل کو چھل بھی کر دیا گیا تو خیمے تک پہنچتے پہنچتے سارا پانی گر چکا، مقدر میں پانی نہیں تھا۔ تو جب مقدر ہی میں پانی نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے؟ سکینہ انتظار کر رہی ہے کہ چچا عباس ابھی تک پانی لے کے نہیں آئے اور وہاں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا اٹھایا ہوئے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ یہ بھی ہمت کی اور جرأت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بوڑھا انسان صبح سے لے کر کے ایک لاش اپنے تمام ساتھیوں کی اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لا رہا ہے اور اپنے خیمے کے سامنے دروازے کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا وہ کلیجہ ہے۔ کسی کے گھر ایک میت ہو جاتی ہے تو کئی دن تک وہ نہیں سنبھلتا اور یہاں 25 جنازے پڑے ہوئے ہیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بل نہیں آ رہا، پیشانی پر بل نہیں آ رہا ہے۔ ہر وقت ہر تھوڑی دیر کے بعد پکارنے والا پکارتا ہے، امام اب بھی بیعت کر لو، تم مصیبتوں سے نجات پا جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں یزید جیسے نااہل انسان کے ہاتھ پر جیسا انسان بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک فاسق کو فاجر انسان کے ہاتھ پر بیعت کر کے میں اپنے نانا کی اوپر کو تباہی کے گڈھے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔
میرے بھائی مختصر یہ کہ جتنے ساتھی تھے جتنے رفقا تھے ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہر ایک کی شہادت کا واقعہ تو نہیں بیان کیا جا سکتا. میں آپ کو جو ایک جھلکیاں دکھاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں قربان ہونے والوں نے کس جرأت اور ہمت سے کام کیا. لڑنا کوئی تو بات نہیں ہے, جرأت و ہمت اور استقلال. کہتے ہیں کہ آل محمد کو بہت کی معصوم بچے ہیں, 8 اور 9 برس کی عمر ہے. وہ جس وقت میدان میں پہنچتے ہیں, ننھے ننھے ہاتھوں میں تلوار ہے, ننھا ننھا سا نیزا ہے, ان کی جنگ کی کیفیت تو چھوڑو وہ بچے کیا لڑے ہوں گے اور کیسے لڑے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ پہنچے ہیں تو شمر سامنے آیا, وہ چونکہ رشتے دار بھی ہو رہا تھا, وہ سامنے آیا, اس نے کہا عزیز بچوں تم میرے پاس چلے آؤ, ٹھنڈا پانی یہاں پڑا ہوا ہے پیو, تمہیں ہر قسم کی راہ ہے تو ہر قسم کا آرام تمہیں مل جائے گا. حسین کا ساتھ چھوڑ دو, میں تمہارا رشتے دار ہوں, تم میرے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں امان دیتے ہیں اور تمہیں امن مل جائے گا. تو ان بچوں میں, معصوم بچوں میں جو 2 دن کے پیاسے ہیں, ایسا نہیں ہوا کہ لپٹ کے ٹھنڈا پانی پی لیتے. فرمایا ماں باپ خاموش ہو جا, تو جو رسول کے نوازے کو امان نہیں دے سکتا وہ ہم کو امان دے رہا ہے. ارے تیری امان میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ماموں جان کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں. تمہیں پتا نہیں تمہارا یہ ٹھنڈا پانی ہمارے کس کام کا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پر ہمارے لیے پیارا کھڑے انتظار کر رہے ہیں. تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی صبر و تحمل کا جو مظاہرہ کیا اور وہ میدان کربلا میں پہنچ کر جس طریقے سے ثابت قدم رہے, بڑے بڑے پہلوانوں کے اندر بھی وہ قوت اور وہ جذبہ پیدا ہو. یہ کیا تھا؟ یہ دراصل آغوش نبوت کی اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو امتحان کے وقت صرف طرحت ادھر رہنا ہوگا, کوئی مددگار نہیں. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے, کربلا کا میدان یہ تو طلحہ امام حسین ہے, اس میں وہ بزرگان دین بھی ہے کہ جن کا لڑ مل جائے تو لوگوں کی قسمتیں بدل جائیں گے. خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہے اور ان کے مستجاب الدعوات ہونے کا تو پوری دنیا کو ان پر اتفاق ہے. بچپن میں جناب والا اگر وہ کسی بات پر مچل جاتے تھے, اگر کھانا مانگتے تھے تو جنت سے ان کے لیے کھانا آتا تھا, کپڑوں کے لیے مچل جائے تو جنت سے ان کے لیے جوڑے آیا کرتے تھے. کبھی ضد پر آ گئے تو حضرت جبریل انہیں جھولا بھی آیا کرتے تھے, انہیں پہنایا کرتے تھے, انہیں کھلایا کرتے تھے. تو وہ نواسا رسول کہ جس کے لیے پوری کائنات جس کی دلجوئی میں لگا دی گئی ہے, کربلا کے میدان میں جب تک طلحہ چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں امتحان کی باری ہے اور امتحان میں جو طالب علم بیٹھتا ہے نا تو کبھی کسی استاد سے مدد نہیں مانگتا, اسے پڑھائی کرتا. یہی وجہ ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اور مکے سے لے کے مدینے تک اور مدینے سے لے کے کربلا کے میدان تک کسی بھی صحابی نے, کسی بھی تابعی نے اور نہ ہی نبی پاک سید رونق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور نہ ہی علی مرتضیٰ نے, نہ ہی فاطمہ زہرا نے, نہ ہی ابن عباس نے, کسی نے بھی یہ کبھی دعا نہیں کی کہ مولا کربلا کے میدان میں جو حادثہ پیش آنے والا ہے امام حسین کے ساتھ اسے کچال دے. ہے کبھی کسی نے دعا نہیں کی. سب نے دعا کی تو صرف یہ دعا کی اللہم آتِ حسین اجرا و ثوابا. اللہ تبارک و تعالیٰ اے پروردگار عالم جب کربلا کے میدان میں حسین کھڑا ہو تو اسے صبر دینا, اسے صبر عطا کرنا اور اسے اجر جزیل رکھنا. میرے بھائی یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہی دعا کا اثر تھا کہ طلحہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ لو کہ وہ بھی کسی کو نہیں پکار رہے ہیں. کہیں کسی آواز میں آپ کو نہیں دیکھا ہوگا
کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں پہنچ کر کسی مددگار کو پکارا ہو، بلکہ جتنے مددگار ان کے جلد ہے ان کو بھی رخصت کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مدد کرنے والے نہیں واپس جا رہے، لیکن بڑی کوشش کی کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام میں بھی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اچھا کسی کو نہیں پکارتے تو یہ اللہ کا رسول ہی کو پکار لیتے ہیں۔ اپنا نانا ہی کو آواز دیجیے، وہ اگر ایک بھی راہ کرم کرتے تو یہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ مشکل کشا کو آواز دیجیے نا، اپنے آپ ابو کو آواز دیجیے، نہیں فاطمہ زہرا کو آواز دیجیے، نہیں کسی کو نہیں بلا رہے ہیں۔ معلوم ہے وہاں بھی دعا یہی کرتے ہیں، اے پروردگار عالم مجھے سب رہتا پروردگار عالم میرے اندر ساری قبولیت تھا، الہی بگڑے نہ بات دل کی کہیں یہ ہمت نہ ہار جائے، الہی بگڑے نہ بات دل کی کہیں یہ ہمت نہ ہار جائے، میں جانتا ہوں ستم وہ مجھ پر بڑے پیمانے وفا کرے۔ یہ دعا ہے ان کی، پروردگار مجھے ثابت کر نہیں، چنانچہ آپ ایسے ثابت قدم ہوئے کہ وہ فقہ جتنے ہیں وہ سب شہید ہو گئے، اعوان و امثال شہید ہو گئے، حتیٰ کہ خود اہل بیت اطہار میں سے حضرت علی اکبر ہے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، سیدنا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اور محمد شہید ہو چکے ہیں، محمد اور ابراہیم شہید ہو چکے ہیں، اور تمام جتنے اہل بیت اطہار میں سے بھی جو اس لائق تھا کہ کربلا کے میدان میں چلا جاتا، عورتوں کے علاوہ سب کے سب جان قربان کر چکے ہیں، یہ تو طرح امام علی مقام بچے۔ اب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے کی باری ہے، اور یہ اتنا دردناک اور اتنا حیبت ناک منظر ہے کہ ساری سجدے کربلا نظر اٹھتی۔ رسول کے نواسے نے جس وقت ہاتھ میں تلوار لی ہے اور جس وقت جانا چاہا ہے، کسی نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، جو پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے اس نوازے کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ساری کائنات مردہ بمردان ہو گئی۔ حیرت تھی سب کو، ایک انسان ایک طویل قربانیاں پیش کر دینے کے بعد بھی سر جھکانا نہیں جانتا، بلکہ سر بلندی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ شمشیر برکت دیکھ کے حیدر کے پیسر کو، شمشیر برکت دیکھ کے حیدر کے پیسر کو جبریل بھی لرزا ہے سمیٹے ہوئے قدم، پوری کائنات لرزہ برفدار تھی کہ رسول کا نواسا میدان جنگ میں جا رہا ہے۔ اب امت کا آخری سہارا میدان کربلا میں جا رہا اور اس یقین کے ساتھ جا رہا ہے کہ جا کے واپس نہیں آنا ہے۔ خیبر والے کو آپ نصیحت فرماتے ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیوار آگے بڑھتے ہیں، ابا جان ایک جوان بیٹا اگر ہو دیوار ہی سے ہی تو باپ کو میدان میں جانے دینا بڑا ہی اچھا نہیں معلوم ہے۔ حضور اجازت دیجیے کہ میں جاؤں میدان کربلا میں اور میں بھی آپ کے قدموں پر اپنی جان نشاور کر دوں۔ آپ نے فرمایا بیٹے اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم بھی اپنی جان دے دو گے تو رسول اللہ کی نواسیوں کا نگہبان کون رہے گا؟ پھر تم چاہتے ہو کہ میری نسل ختم ہو جائے، تم ہی ایک تو بچے ہو جس وقت ہماری نسل کو چلنا ہے، آؤ تمہیں سیدھے سے لگا لیں اور ساری امانتیں تمہارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ بیمار بیٹے کو آپ نے سینے سے لگایا اور وہ ساری امانتیں جو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملی تھی وہ سب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں اتار دی اور آپ نے فرمایا بیٹے یہ امانت تمہارے حوالے ہے، امت کی نگہبانی تمہارے ذمہ ہے۔ یہ کہہ کے اب آپ میدان کربلا کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتے ہوتے آپ نماز ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا صوفیوں نماز کا وقت ہو رہا ہے، ذرا نماز کی مدد کو دے دو۔
کسی ناپکار نے کہا کہ حسین تم اور نماز معذرت تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں ہوگی، تم نماز کیا پڑھو گے؟ زبردست چوٹ کی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول کے کان میں یہ آواز پہنچی اور دوڑے ہوئے آئے، امام آپ پر یہ جملے کیسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اعلان کیا کہ اگر ناپکارو، اگر رسول کے نواسے کی نماز نہیں قبول ہوگی تو تمہاری قبول ہوگی، اور بات اس میں بڑھ گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بھی لوگوں نے شہید کر دیا، بات بڑھتی گئی، بات آگے بڑھتی رہی، جنگ کا میدان خون کا میدان ہو گیا ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہے، جدھر کا رخ کرتے ہیں صفایا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ سو سمجھا عمرو بن سعد نے کہا دیکھو حسین کو اب باری باری اگر تم حملہ کرو گے تو کبھی نہ ختم کر سکو گے، اس لیے کہ یہ حضرت کرار کا لڑکا ہے، یہ شیر و خدا کا بیٹا ہے، اگر یہی عالم رہا جنگ کا تو سب کو یہ ختم کر جانے گا، یہ بارگی حملہ کرو۔ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت جیسے جیسے قریب آتا گیا، صبح کا دن تھا، ادھر ظہر کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسے سارا لشکر سمجھتا جا رہا اور بیک وقت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا، تیروں کی بوچھار کی گئی، نیزوں کی بوچھار کی گئی، تلواریں چلی، نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ زخمی ہو کر کے جو گھوڑے کی پشت سے نیچے تشریف لاتے ہیں تو ایک دم لوگوں نے آ کے گھیر دیا، معلوم ہے اس وقت بہین آگے بڑھتا ہے، قومی آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے والے آگے بڑھے، آپ نبھال ہو چکے ہیں، اللہ کا شیر زخمی ہو چکا ہے، ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ قریب جائے، اتنے میں ایک ناکار آگے بڑھا اور اس نے کہا، شیر سے کہا تم سینے پر سوار ہو جاؤ۔ میرے دوستو شیر سینے پر سوار ہوتا ہے اور دوسرے نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور آپ کا سر پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سر جدا ہونے کے بعد اسے تو ایک طرف کر دیا، لیکن ذرا ظلم و ستم کی انتہا دیکھو کہ جب کہ اسلامی شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ کسی لاش کا مسئلہ کیا جائے، لیکن سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشا کو دیکھ کر عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ 10 جوان اپنے اپنے گھوڑوں کو لے کر کے جائے اور حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پر اس گھوڑوں کی ٹانپوں سے اسے روک دیا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام کے جسم کے ٹکڑے کو ایک دم سے مسئلہ بنا کر رکھ دیا گیا، صرف آپ کا سر مبارک الگ کر لیا گیا تھا اور وہ سر مبارک نیزے پر اٹھا کے لے کے چلے ہیں۔ یہ بھی میں قدرت کی جانب سے دیکھو، سر بلندی اسی کو نصیب ہوئی جس نے حق پر اپنی جان دی ہے، قوم نے اٹھایا سر، مگر کس کا سر اٹھایا؟ امام علی مقام کا۔ امام علی مقام کی شہادت نے یہ ثابت کیا کہ کربلا کے میدان میں ہم شہید ہو کر کے بھی سر بلند ہے، اور یہ آپ کی ستم ظریفی تو وہ ہے کہ ناقابل برداشت ہے۔ قافلہ لوٹا پھٹا قافلہ لوٹ لیا گیا، قافلے میں آگ لگائی گئی، ٹرینوں میں قافلہ لوٹا گیا، عورتوں کو سیدانیوں کو رسیوں سے باندھا گیا۔ حضرت ہمارے زین العابدین جو بیمار تھے انہیں زنجیروں میں جکڑا گیا، ننگی پیٹھ پر اونٹ پہ بیٹھایا گیا، کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو اس وقت حضرت
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک گفتگو ہوئی ہے یزید کی اور بڑی خطرناک قسم کی گفتگو. اس نے کہا تھا کہ زینب دیکھو تمہارے بھائی نے مجھ سے بغاوت کی تھی, اللہ نے اس کی سزا معاذ اللہ اس کو دی ہے, لیکن حضرت زینب نے ایک جملہ جو کہا تھا وہ یہ فرمایا تھا کہ ظالم, جس سلطنت کی بنیاد تو نے اہل بیت اطہار کے خون پر رکھی ہے, یاد رکھ کے اس سلطنت تک تیری اولاد بھی نہیں چھوٹے گی, تیری اولاد بھی نہیں چھوٹے گی. اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ جب یزید موت و حیات کی کشف کر کے مبتلا ہوا اور اپنے بیٹے معاویہ ابن یزید کو جب بلا کر کے اپنے تخت حکومت کو بیٹھانا چاہا تو معاویہ چیخ اٹھا اور چلا اٹھا اور اس نے کہا میں اس حکومت پر لعنت بھیجتا ہوں جس حکومت کے تخت و تاج کی بنیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر رکھی. اس نے بھی ٹھکرا دیا اور کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا وہ حکومت زبردستی نہیں بیٹھا رہی. تو میرے دوستوں عزیزوں, یہ داستان تو انتہائی دردناک اور انتہائی سبق آموز ہے, لیکن اس کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے میرے بھائی. ایک ایک واقعے کو تفصیلاً بیان کرنا کئی دن لگتے ہیں اور آپ کو چند منٹ بھی پہلے آنے کے بعد آپ نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہم ان واقعات کو نہ تفصیلاً بیان کر سکتے ہیں اور نہ تفصیلاً آپ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال ہم نے اپنے طور پر بتایا آپ کو کہ آپ مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ کربلا کا میدان جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کے خون سے رنگی ہوا ہے, وہ آج بھی یہ پکار کے کہہ رہا ہے اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مشن کے لیے اور جس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی, اپنے اہل بیت اطہار کو قربان کیا, اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے, اس مقصد کو ہمیشہ تم سامنے رکھو اور وہ مقصد ہے حق کو باطل میں امتیاز کرنا. کبھی باطل کے سامنے سر نہ جھکانا, کبھی باطل کے سامنے جھکنے کی کوشش نہیں کرنا اور کبھی باطل سے سمجھوتا مت کرنا. سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. باطل ہمیشہ باطل ہے اور حق ہمیشہ حق ہے, اور حسینی کردار یہی ہے. ایک مسلمان حسینی کردار کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ حق باطل کے مقابلے میں ہمیشہ حق کو سربراہ رکھے اور حق کی بات حق کو کرے اور ہمیشہ اسے ہم جانے اور اسی کا عمل کرے. ماما علینا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على الجميع وقال في يوم القيامة للمجرمين المتبرئين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من ينعبه ونبي لديه صلاة تبقى وتدوم بجلال الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله برسله على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سلامة الإيمان فاتقوا الله عند كل شيء وعجل واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون واتقوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين فإن السنن هي الأنوار وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والظن ولا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدعى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بصير رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم والعلم والعلم والحكم وآله الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا خصوصا على أولهم أفضلهم بالتوفيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آله الأصحاب وزين بالمنبر والمعراج علم وتقرائه بالوحي والكتاب سيدنا أمير المؤمنين وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب وحمال المشكلات والنوائب والطائم والبلاء والمصائب إمام المشارق والمغارب في الرسول وزوج البطول سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن سعيد الشهيدين محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمه الشريفين عند الله وعند الناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية العشرة المبشرة وعلى سائر الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل بنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى على الله عز وجل أعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.